व्यूअर्स, नेपाल की सड़कों पर आग भड़क उठी। ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि जी जनरेशन का गुस्सा है जो बरसों की बदउनवानी, लूटमार और हुक्मरानों की अयाशियों के खिलाफ लावा बनकर फट पड़ा है। हुकूमत ने नौजवानों की आवाज़ दबाने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी, लेकिन यही पाबंदी बगावत की चिंगारी बन गई। सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया के हक में है या फिर ये पूरे निज़ाम को ललकारने का ऐलान है? क्या ये वो लम्हा है जब नेपाल के नौजवान अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए उठ खड़े हुए? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। व्यूअर्स, पीर के रोज हजारों नौजवान नेपाल में बदउनवानी और सोशल मीडिया वेबसाइट पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर निकले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़पों में कम से कम 19 अफराद हलाक और 4 से ज्यादा जख्मी कर दिए। मुजाहिरीन के पार्लियामेंट में दाखिल होने और पुलिस के साथ टकराव के बाद काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इस मुजाहिरे को जनरेशन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। एहतजाज पीर के सब शुरू हुआ जब मुजाहिरीन काठमांडू के एक महल्ले मीती घर में जमा हुए। उसमें एक मसरूफ सड़क का चौराहा शामिल है जिसमें माइटी घर मंडला की यादगार नुमाया है जो शहर के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। नेपाल में जनरेशन जी सरापा एहतजाज क्यों है? तालिब इल्म आयोश बासियाल के मुताबिक ये मुजाहिरा गैर मामूली था क्योंकि शुरका की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि बाद में कुछ ताकतवर अफराद मोटरसाइकिल्स पर शोर मचाते हुए हुजूम में दाखिल हुए और अफरा तफरी फैलाई। इन्हीं लोगों ने रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की और 20 साला तालिबा सदीपा माहौती के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक माहौल इंतशार का शिकार हो गया था। पुलिस ने आंसू गैर और रबड़ की गोलियां चलाईं जबकि मुजाहिरीन महफूज जगह ढूंढने के लिए गलियों में भागते रहे। नेपाल के जनरेशन जी एहतजाज की असल वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो मुल्क में बदउनवानी से नौजवानों में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी पर तशद्दुद मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गई। तलबा ने कहा कि हालिया बरसों में बदउनवानी के वाक़यात से मुजाहिरों को हवा मिली है। यूथ में बढ़ती हुई बदउनवानी के खिलाफ गुस्सा इस एहतजाज की बुनियाद बना। अवाम को शिकायत है कि बदउनवानी के कई वाक़यात सामने आने के बावजूद कोई इंसाफ नहीं मिलता। उनमें 2017 का एयरबस मुआहिदा शामिल है जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने 2 A330 तैयारे खरीदे और कौमी खजाने को 47.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ और कई आला हुकाम को बदउनवानी का मुजरिम करार दिया गया। नेपाली तालिब इल्म आयुष बासियाल ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश के अवामी एहतजाज जिन्होंने 2022 और 2024 में हुकूमतों को गिराया, ये दोनों तहरीकें नेपाली नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया बने। इस तरह फिलिपाइन में नेपाल के सियासतदानों के बच्चों की पोरताई जिंदगी की सोशल मीडिया पर वीडियोस ने भी नेपाल में गुस्सा भड़काया। टिकटॉक पर सामने आने वाली वीडियोस में नेपाली सियासतदानों के बच्चों को एक ऐसे मुल्क में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते दिखाया गया जहां फीकस आमदनी $1300 सालाना है। काठमांडू में एक 23 साल तालिब इल्म अंकित भंडारी जो एहतजाजी मकाम पर मौजूद था, उसने बताया कि ऐसा लगता है कि यह एहतजाज टैक्स अदा करने की मायूसी की वजह है जिसकी कोई मुनासिब दस्तावेज नहीं कि किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने के ऐलान ने नौजवानों के गुस्से को और बढ़ाया। नेपाल की पोखरा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस के असिस्टेंट प्रोफेसर योगराज ने बताया है कि मुजाहिरों को नौजवानों की मायूसी और उनके इख्तियारात में अदम एतमाद की वजह से हवा दी गई क्योंकि वो फैसला साजी से किनारा कशी महसूस करते हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हालिया पाबंदी ने बदअमनी को मजीद हवा दी। वहीं शिकायत बहुत ज़्यादा गहरी हैं जिनकी जड़ें दरीन नज़रअंदाज और नौजवानों की आवाज़ों को खामोश करने में है। हामी नेपाल एक NGO जिसका आगाज़ 2015 में नौजवान की तहरीक के तौर पर हुआ, उसने पीर के एहतजाज का एहतिमाम किया। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के मुताबिक गैर मुनाफे बख्श तंजीम ने इसलिए मंजूरी हासिल कर ली थी। प्रोफेसर योगराज ने कहा कि इन मुतालबात की असल में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा है जहाँ जानिबदारी और बदउनवानी पर इंसाफ, एहतिसाब और इंसाफ गालिब हो। अब अगला सवाल यह है कि नेपाल की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर आखिर पाबंदी लगाई क्यों? नाज़रीन, हुकूमत ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया। ये पाबंदी इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स को नेपाली हुकूमत के साथ रजिस्टर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत गुजर जाने के बाद नाफिज हुई।
ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کو وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے 3 ستمبر تک کا وقت تھا۔ حکومت کے مطابق ان پلیٹ فارمز پر جعلی آئی ڈی والے صارفین بدنیتی پر مبنی حرکتیں اور سائبر کرائم کر رہے ہیں، جس سے سماجی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق نیپال کے 30 ملین افراد میں سے تقریباً 90% انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ 2021 تک نیپال کی تقریباً 6% آبادی بیرون ملک مقیم تھی، جو گھر واپس آنے والے خاندانوں سے بات چیت کرنے کے لیے میٹا میسنجر جیسے پلیٹ فارم پر انحصار کرتی ہے۔ بہت سے نیپالیوں نے اپنے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وائبر کا رخ کیا، جو تارکین وطن کارکنان کے طور پر بیرون ملک کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو بتائیں کہ نیپال کی تازہ ترین صورتحال ہے کیا، کتنا جانی نقصان ہوا، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں۔ ویوز کھٹمنڈو کے نیو بانیشور علاقے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد کرفیو نافذ کیا گیا۔ کرفیو آرڈر پر چیف ڈسٹرکٹ آفیسر جبیلال رجال نے دستخط کیے۔ پیر کو دوپہر سے رات 10 بجے تک کھٹمنڈو کے آس پاس کے اجتماعات پر پابندی لگائی گئی تھی اور کرفیو کو کھٹمنڈو کے دیگر علاقوں تک بڑھا دیا گیا تھا۔ صدارتی رہائش گاہ، جسے راشٹرپتی بھون یاشتیل نواز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لنچور میں نائب صدر کی رہائش گاہ ہے، جو صدر کی رہائش گاہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ نائب صدر کی رہائش گاہ احتجاج کے اصل مقام سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ مظاہرین نے درختوں کی شاخوں اور پانی کی بوتلوں سے جوابی حملہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر بے دردی کے ساتھ آنسو گیس، واٹر کینن اور ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ پولیس کی اندھادھند فائرنگ سے درجنوں شہری زخمی ہوئے اور زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں کئی کی حالت نازک ہے۔ بسیال نامی طالب علم نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو ربڑ کی گولیوں سے مارتے دیکھا اور خون بہہ رہا تھا، جسے ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جبکہ مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کھٹمنڈو پولیس نے اطلاع دی کہ زخمی افراد سول اسپتال اور نیشنل ٹراما سینٹر میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ مقامی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی کہ فائرنگ سے درجنوں مظاہرین زخمی ہوئے اور وہ کھٹمنڈو کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سول اسپتال اور ایورسٹ اسپتال شامل ہیں، جبکہ نیشنل ٹراما سینٹر کے ایک ڈاکٹر نے کھٹمنڈو پوسٹ کو بتایا کہ اسپتال میں 10 افراد کی حالت افسوسناک ہے، جن کے سر اور سینے پر گولیاں لگی ہیں، جن میں سے 20 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں، عوامی شخصیات اس سارے معاملے پر کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ناظرین، سیاسی رہنماؤں اور تنظیموں کے رد عمل کی بات کی جائے تو وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے احتجاج کو ہلکے میں لیتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان آزاد سوچ رکھنے کے قابل نہیں۔ احتجاج سے پہلے نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے نوجوانوں کے منتظمین کو آزادانہ سوچ سے قاصر قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔ لوگ خود آزاد نہیں ہیں، ان کے خیالات آزاد نہیں ہیں، وہ آزادانہ طور پر سوچ نہیں سکتے اور وہ آزادی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسی آزادی کہاں سے ملے گی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بھی بیان جاری کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پولیس تشدد کی مذمت کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نیپال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مہلک اور کم جان لیوا طاقت کے غیر قانونی استعمال کی شدید مذمت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین ہلاک اور شدید زخمی ہوئے۔ ہم حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ نیپال کی حکومت نے مظاہروں میں 19 افراد کی ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی اٹھا لی۔ رپورٹ کے مطابق نیپال کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرتھوی سبا گرونک کا کہنا ہے کہ پابندی کو واپس لیا گیا ہے۔ نیپال کے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر پرتھوی نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہم نے سوشل میڈیا کی بندش واپس لے لی ہے۔ نیپالی حکومت نے غلط معلومات، دھوکہ دہی اور نفرت انگیز تقاریر سے نمٹنے کے لیے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان اور یوٹیوب سمیت 26 میڈیا سائٹس کو بلاک کر دیا تھا، اور پیر کو کھٹمنڈو اور بڑے شہر میں ہزاروں افراد سوشل میڈیا پر پابندی اور بدعنوانی اور ملک کی معاشی پریشانیوں سے ایسے مسائل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ کھٹمنڈو میں واقعات جان لیوا اس وقت ہوئے جب پولیس نے دارالحکومت کے پارلیمنٹ کمپلیکس پر دھاوا بولنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین پر لائیو گولیاں چلائیں اور آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، واٹر کینن اور لاٹھی چارج کیا۔ کھٹمنڈو میں 17 مظاہرین اور اٹھاری شہر میں احتجاج کے دوران 2 افراد مارے گئے۔ نیپال بھر میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ تعداد 400 تک بتائی گئی ہے، جن میں پولیس افسران بھی شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے کہا اس احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز کی طرف سے طاقت کے غیر ضروری استعمال کے تشویشناک الزامات موصول ہوئے ہیں۔ ہم نیپال میں مظاہرین کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے سے صدمے میں ہیں، فوری اور شفاف تحقیقات پر زور دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ترجمان نے کہا کہ حکومت ایک تحقیقاتی پینل تشکیل دے گی اور احتجاج میں مارے گئے لوگوں کے خاندانوں کو معاوضے کی پیشکش کرے گی۔ ویورز، 19 لاشیں گر گئیں، سینکڑوں نوجوان زخمی ہو گئے، لیکن سوال ابھی بھی زندہ ہے، کیا نیپال کا نظام بدلے گا؟ کیا حکمران عوام کی آواز سنیں گے یا پھر طاقت کے بل پر نوجوانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یاد رکھیے گا، یہ صرف نیپال کی کہانی نہیں، یہ ہر اس قوم کی کہانی ہے جہاں نوجوانوں کے خوابوں کو دبا دیا جاتا ہے، جہاں کرپشن ان کے مستقبل کو نگلتی ہے اور جہاں آزادی اظہار کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آخرکار فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اور فیصلہ نیپال کی زی جنریشن کی طرح دے گی۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ویورز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔